السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا یہ عربی زبان کا کورس جو قرآن فہمی کے لیے شروع کیا گیا تھا اور جس کے لیے الحمد للہ 30واں پارہ درس قرآن میں ہم نے شروع کیا، تو آج سورۃ الانشراح اور آئندہ درس میں سورۃ التین ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز پارے 30 مکمل ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے سورہ یاسین بھی مکمل کیا ہے۔ تو ایک پارہ تمام تر گرامر کے ساتھ اور آپ حضرات کے درس قرآن کے ذریعے سے یہ بتلاتا ہے کہ اگر تھوڑی سی ترتیب بنائی جائے اور تھوڑی سی محنت کی جائے تو اللہ کے کلام کے سمجھنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیام کو اس کی زبان میں سمجھنے کے لیے انشاءاللہ العزیز مؤثر ترین ہو سکتی ہے۔ تو آج کے درس قرآن کے آغاز کے لیے میں محترم جناب احمد ابو سعید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سورۃ الانشراح کا درس فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک رفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ماشاءاللہ۔ یہ سورہ انشراح ہے اور اس کا سلسلے تلاوت کے حساب سے نمبر 94 ہے، اور نزول کے حساب سے اس کا نمبر 12 ہے، اور اس میں جملہ 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سے پہلے کہ سورہ ضحیٰ کو پڑھنے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی تھی، اس کا نمبر تلاوت کے حساب سے 93 تھا، اس کا 94 ہے، اور نزول کے حساب سے اس کا نمبر نزول 11 تھا اور اس کا 12 ہے، یعنی ایک کے بعد ایک ہے یہ دونوں۔ تو اس کے جو منتخب الفاظ ہیں، جس کو میں نے ترجمہ القرآن کریم کے ذریعے سے جو کام کیا ہے وہ اس طرح سے ہیں۔ اس میں جو مشکل الفاظ منتخب، وہ وضعنا، ہم نے اتار دیا، ہم نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد میں ہے انقضا، توڑ دیا، ظہرک، تیری پیٹھ کو، تیری کمر کو، ورفعنا لک ذکرک کے بعد میں سے مع العسر یسرا، عسر کے معنی ہے کہ دشواری، مشکل، سختی، یسرا آسانی، سہولت، راحت۔ اس کے بعد میں اور ایک لفظ ہے ان فنصب، ان سب کے معنی محنت کر، فرغب، ارغب کے معنی ہے رغبت کر۔ تو اس طرح سے یہ اس کے منتخب الفاظ کے معنی ہیں۔ آیت بآیت اس کی ترجمانی اس طرح ہے، الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ اور دوسری روایت ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ ہم نے اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ ہم نے بلند کر دیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی یعنی مشکل کے ساتھ فراخی راحت بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا،
بے شک تنگی یعنی سختی کے ساتھ فراخی و آسانی بھی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، لہذا جب تم فارغ ہو تو عبادت یعنی منصب نبوت کے فرائض براکٹ میں ہے کہ مشقت میں لگ جاؤ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، لہذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور دل کی گہرائیوں سے اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ. یہ اس کی جو ہے آیت بآیت ترجمانی ہے، اور اس کا مسلسل جو ترجمانی ہے وہ اس طرح ہے پوری صورت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ ہم نے اتار دیا تو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ ہم نے بلند کر دیا. بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی اور مشکل کے ساتھ فراخی راحت بھی ہے. بے شک تنگی اور مشکل کے سختی کے ساتھ فراخی اور آسانی بھی ہے. لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت یعنی منصب نبوت کے فرائض کی مشقت میں لگ جاؤ، اور دل کی گہرائیوں سے اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ. تو یہ جو ترجمہ القرآن کے مختصر حواشی میں جو حواشی دی گئی ہے مولانا مودودی نے، تو اس میں اس کے اس طرح سے یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا. یہ سینہ کھولنے کا لفظ قرآن مجید میں جن مواقع پر آیا ہے ان پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے اس کے دو معنی ہیں. نمبر ایک یہ کہ ہر قسم کی ذہنی خلجان اور تردد سے پاک ہو کر انسان اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جائے کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے. دوسری یہ کہ آدمی کا حوصلہ بلند ہو جائے کسی بڑی سے بڑی مہم پر جانے اور کسی سخت سے سخت کام کو انجام دینے میں بھی اسے تحمل نہ ہو، اور نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی ہمت اس میں پیدا ہو. اس کے بعد میں فرمایا جا رہا ہے کہ اور تم پر ہم وہ وضعنا عنک وزرک، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ جو ہم نے اتار دیا ہے، الذی انقض ظہرک، جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا. تو اس کی تشریح یہ ہے مختصر حواشی میں کہ اس سے مراد رنج و غم اور فکر و پریشانی کا وہ بوجھ ہے جو اپنی قوم کی جہالت و جاہلیت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم، کی حساس طبیعت پر پڑ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کڑتے تھے، مگر اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوئی صورت آپ کو نظر نہ آتی تھی. یہی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑے ڈال رہی تھی، جس کا بار گراں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا کر آپ کے اوپر سے اتار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ اسلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عرب بلکہ پوری نوع انسانی کو ان خرابیوں سے نکال سکتے ہیں جن میں اس وقت عرب سے باہر کے بھی کی دنیا مبتلا تھی. اس کے بعد میں فرمایا جا رہا ہے کہ رفعنا لک ذکرک، اور تمہاری خاطر تمہارا ذکر کا آوازہ ہم نے بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی یعنی مشکل کے ساتھ فراخی راحت بھی ہے. اس کے بعد دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا گیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی یعنی سختی ڈیفیکلٹیز کے ساتھ فراخی یعنی آسانی بھی ہے. تو اس کی تشریح مختصر حواشی میں اس طرح بیان کی گئی ہے، جو آپ کو میں سنا رہا ہوں پڑھ کے.
اس بات کی کو 2 مرتبہ دہرایا گیا ہے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح تسلی دی جائے کہ جن سخت حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گزر رہے ہیں یا یہ زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد قریب ہی اچھے حالات آنے والے ہیں۔ اس کے بعد میں اور ایک تشریح ہے، وہ یہ ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کے بعد میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، لہذا جب تم فارغ ہو تو عبادت یعنی منصب نبوت کے فرائض کی مشقت میں لگ جاؤ اور دل کی گہرائیوں سے اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ۔ تشریح اس طرح ہے، یعنی جب کوئی اور مشغولیت نہ رہے تو اپنا فارغ وقت عبادت کی ریاضت و مشقت میں صرف کرو اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اپنے رب سے لو لگاؤ۔ یہ اس کی مختصر حواشی آپ کے سامنے پیش کیا میں، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے اور اس میں جو ہے ان کا ایک اپنے ہدایت بھی ہے کہ ہر سورت کے زمان نزول اور شان نزول کو آپ پڑھیں تو آپ کو واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد میں کیا ہوا ہے۔ تو میں وہ زمان نزول اور شان نزول کی بھی آپ کے سامنے مختصر بیان کروں گا۔ کیا اجازت ہے مصعب؟ بالکل بالکل ضرور۔ آواز آ رہی ہے نا برابر؟ یہ آ رہی نام پہلے ہی فقرے کے سورے کا نام قرار دیا گا، علم نشرہ جو ہے تو انشرا اسے نام ہے اس کا۔ زمان نزول اس کا مضمون سورہ ضحیٰ سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں قریب قریب ایک ہی زمانے اور ایک جیسے حالات میں نازل شدہ معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ معظمہ میں والضحیٰ کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا موضوع اور مضمون اس طرح ہے، اس کا مقصد و مدعا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ان حالات سے سابقہ پیش نہ آیا تھا جن کا سامنا نبوت کے بعد دعوت اسلامی کا آغاز کرتے ہی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم تھا جس کا کوئی اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل نبوت کی زندگی میں نہ تھا۔ اسلام کی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شروع کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے، وہی رشتہ دار، وہی دوست، وہی اہل قبیلہ اور وہی اہل محلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گالیاں دینے لگے جو پہلے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ مکہ میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا روادار نہ تھا، اور راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسے جاتے تھے۔ قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشکلات تھیں، اگرچہ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات بلکہ ان سے بھی بدرجہ زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت پڑ گئی، لیکن ابتدائی زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت دل شکن تھا۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے پہلے سورہ ضحیٰ نازل کی گئی اور پھر اس سورت کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، جن کی موجودگی میں کوئی وجہ نہیں کہ آپ دل شکستہ ہوں۔ ایک شرح صدر کی نعمت، دوسری یہ نعمت کہ آپ کے اوپر ہم نے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ نمبر 3 رفع ذکر کی نعمت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو درکنار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بھی کبھی کسی بندے کو نہیں دی گئی۔ آگے چل کر ہم نے اپنے حواشی میں
وضاحت کر دی ہے کہ ان تینوں نعمتوں سے مراد کیا ہے اور کتنی بڑی نعمتیں ہیں. یہ سورہ اپنے تفہیم قرآن میں ہے، وہ بعد میں. لیکن اس کے بعد ہم فرمایا، اس کے بعد رب کائنات اپنے بندے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتا ہے کہ مشکلات کا یہ دور جس سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے کوئی بہت لمبا دور نہیں ہے، بلکہ اس تنگی کے ساتھ ہی ساتھ فراخی کا دور آ لگا ہے. یہ وہی بات ہے جو سورہ ضحیٰ میں اس طرح فرمائی گئی تھی کہ آپ کے لیے ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا، اور عنقریب آپ کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ دے گا جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا. آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جائے گا. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ابتدائی دور کی ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ہی چیز ہے سے پیدا ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جب اپنے مشاغل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت و ریاضت میں لگ جائیں اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے رب سے لو لگائیں. یہ وہی ہدایت ہے جو زیادہ تفصیل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل آیت نمبر 1 سے 9 میں دی گئی ہے. اب میں اصل صورت پہ آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ اس کی تشریح یہ ہے، اس سوال سے کلام کا آغاز اور پھر بات کا مضمون یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ان شدید مشکلات پر سخت پریشان تھے جو دعوت اسلامی کا کام شروع کرنے کے بعد ابتدائی دور میں آپ کو پیش آ رہی تھیں. ان حالات میں اللہ تعالی نے آپ کو مخاطب کر کے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے یہ اور یہ اور یہ عنایات تم پر نہیں کی ہیں؟ پھر ان ابتدائی مشکلات پر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سینہ کھولنے کا لفظ قرآن مجید میں جن مواقع پر آیا ہے ان پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں. نمبر 1، وہ انعام سورہ انعام آیت نمبر 125 میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَ الْإِسْلَامِ صدرہ للاسلام. پس جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اور سورہ زمر آیت نمبر 22 میں فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ الاسلام فہو علی نور من ربہ. تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہو؟ ان دونوں مقامات پر شرح صدر سے مراد ہر قسم کے ذہنی خلجان اور تردد سے پاک ہو کر اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے اور وہی عقائد، وہی اصول اخلاق و تہذیب و تمدن اور وہی احکام و ہدایات و بالکل صحیح ہیں جو اسلام نے انسان کو دیے ہیں. اس کے بعد میں جو تشریحات ہیں شرح صدر کے تعلق سے بھی بہت سے روایت ہیں، وہ سب کو میں اومٹ کر دے رہا ہوں. اس کے بعد میں صرف دوسری تشریح پر آ جاتا ہوں. تو مطلب اجازت ہے مطلب جی بالکل ٹائم جو ہے اس کے حساب سے ہے بالکل. الذی انقض ظہرک، تمہارے کمر توڑے جاتے. اس کی جو تشریح ہے اس پر پہلے آگے تھوڑی سی یہ سورہ شعراء آیت نمبر 12 اور 13 میں ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نبوت کے منصب عظیم پر معمور کر کے فرعون اور اس کی عظیم سلطنت سے جا ٹکرانے کا حکم دے رہا تھا تو انہوں نے عرض کیا ربی انی
अखाफु अन युकज़िबूना व यज़ीक़ा सदरी, मेरे रब मैं डरता हूँ कि वो लोग मुझे झुटला देंगे और मेरा सीना तंग हो रहा है। और सूरह ताहा में आयत नंबर 25 और 26 में बयान किया गया है कि इस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, मेरे रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे। यहाँ सीने की तंगी से मुराद ये है कि नबुव्वत जैसे कार्य अजीम का भार संभालने और तने तनहा कुफ्र की एक जाबिर व काहिर ताकत से टक्कर लेने की आदमी को हिम्मत न पड़ रही हो। और शहर सदर से मुराद ये है कि आदमी का हौसला बुलंद हो जाए, किसी बड़ी से बड़ी मुहिम पर जाने और किसी सख्त से सख्त का को अंजाम देने में भी इसे तामुल न हो और नबुव्वत की अजीम जिम्मेदारियां संभालने की इसमें हिम्मत पैदा हो जाए। ये उसके बाद के और तशरीह को मैं छोड़ दे रहा हूँ साहब। उसके बाद में फरमाया जा रहा है कि अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, हमने ये यानी रफ़अना लका ज़िक्र और तुम्हारे खातिर तुम्हारा जिक्र का आवाज़ हमने बुलंद कर दिया है। तो ये इसकी तशरीह बहुत तवील है, मैं इसको छोड़ देता हूँ सब उसको, क्योंकि वो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। उसने क्योंकि वो शरह सदर का मामले को बहुत लंबा लिया है, तो उसको और तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र का आवाज़ा हमने बुलंद कर दिया और रफ़अना लका ज़िक्र, क्योंकि तशरीह इस तरह की गई है कि ये बात उस जमाने में फरमाई गई जब कोई शख्स ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस फर्द फरीद के साथ की गिनती के चंद आदमी हैं और वो भी सिर्फ शहर मक्का तक महदूद हैं, उनका आवाज़ा दुनिया भर में कैसे बुलंद होगा और कैसे नामवरी इसको हासिल होगी। लेकिन अल्लाह ताला ने इन हालात में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से लिया। कुफ्फार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़क देने के लिए जो तरीक़ा इख्तियार किए, इनमें से एक ये था कि हज के मौके पर जब तमाम अरब से लोग खिंच कर उनके शहर में आते थे और उस जमाने में कुफ्फार के वफूद हाजियों के एक एक डेरे में जाते और लोगों को खबरदार करते कि यहाँ एक खतरनाक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी है, जो लोगों पर ऐसा जादू करता है कि बाप बेटे, भाई भाई और शौहर और बीवी में जुदाई पैदा हो जाती है, इसलिए जरा उससे बच कर रहना। यही बातें उन सब लोगों से भी कहते जो हज के सिवा दूसरे दिनों में जियारत या किसी कारोबार के सिलसिले में मक्का आते। इस तरह अगरचे हुजूर की वो बदनाम कर रहे थे, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि अरब के गोशे गोशे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहुंच गया और मक्के के गोशे गुमनामी से निकालकर तो दुश्मनों ने अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मुल्क के कबाइल से मुतारिफ कर दिया। और इसके बाद ये बिल्कुल फितरी अमर था कि लोग ये मालूम करें कि वो शख्स है कौन, क्या कहता है, कैसा आदमी है, इसके जादू से मुतासर होने वाले कौन लोग हैं और इन पर इसकी के जादू का आखिर क्या असर पड़ता है। कुफ्फार मक्का का प्रोपेगेंडा जितना जितना बढ़ता चला गया, लोगों में ये जुस्तजू भी बढ़ती चली गई। फिर जब इस जुस्तजू के नतीजे में लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार का हाल मालूम हुआ, जब लोगों ने कुरान सुना और इन्हें पता चला कि वो तालीमात क्या हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे हैं, और जब देखने वालों ने ये देख लिया तो जिस चीज को जादू कहा जा रहा है, इससे मुतासर होने वालों की जिंदगियां अरब के आम लोगों की जिंदगियों से किस कदर मुख्तलिफ हो गई हैं, तो वही बदनामी नेक नामी से बदलने शुरू हो गई। हत्ता कि हिजरत का जमाना आने तक
نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ 2 روز کے دور دراز اور دور نزدیک کے عرب قبائل میں شاید ہی کوئی قبیلہ ایسا رہ گیا ہو جس میں کسی نہ کسی شخص یا کنبے نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو، اور جس میں کچھ نہ کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے دعوت سے ہمدردی اور دشمنی سے رکھنے والے تھے۔ اس کے بعد میں بہت سی چیزیں میں چھوڑ دے رہا ہوں اور لمبی ہو جاتی بات، یہ بات ختم کرنا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان مع العسر یسرا، پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ فإن مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ تو اس کی تشریح اگر میں تھوڑی سی ہے آپ کو پیش کر دیتا ہوں صاحب، اجازت ہے نا تھوڑی؟ جی بالکل بالکل ضرور۔ اس بات کو 2 مرتبہ فرمایا گیا ہے کہ حضور کو پوری طرح تسلی دے دی جائے کہ جن سخت حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، اس بات پر اس وقت گزر رہے ہیں، یہ زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہیں، بلکہ ان کے بعد قریب ہی اچھے حالات آنے والے ہیں۔ بظاہر بات متناقض معلوم ہوتی ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی ہو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک وقت جمع نہیں ہوتی، لیکن تنگی کے بعد فراخی کہنے کے بجائے تنگی کے ساتھ فراخی کے الفاظ اس معنی میں استعمال کیے گئے ہیں کہ فراخی کا دور اس قدر قریب ہے کہ گویا وہ اس کے ساتھ ہی چلا آ رہا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا کا تشریح ہو گئی۔ آخری میں ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، لہٰذا جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو تو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ۔ اس کی تشریح یہ ہے مصعب، فارغ ہونے سے مراد اپنے مشاغل سے فارغ ہونا ہے، خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے مشاغل ہوں یا اسلام قبول کرنے والوں کی تعلیم و تربیت کے مشاغل، یا اپنے گھر بار اور دنیاوی کاموں کے مشاغل۔ حکم کا منشا یہ ہے کہ جب کوئی اور مشغولیت نہ رہے تو اپنا فارغ وقت عبادت کی ریاضت و مشقت میں صرف کرو اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ تشریحات تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہم کو قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ میں خود تیاری اس واسطے نہیں کر رہا کہ جو مولانا مودودی کے زبان و کلام میں جو تاثیر ہے، اور میں خود اس کے ایک میں نے زندہ مثال ہوں، تو اس لیے جو ہے اسی کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور ہمارے تمام شرکا سے بھی خواہش یہ ہے کہ تفہیم کو باقاعدہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اس موقع پر ایک بات اور ذہن میں آ رہی، اجازت ہو تو بولنا ہے کہ اس جو بڑے کلیم صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے، اس طرح سے جو اس کے احتجاج آج بھی ہو رہا ہے، تو اس طرح یہ بات جو انہوں نے جو ایک محدود کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ ان کو ایک عالمی شخصیت بنا دیا ہے، ہر جگہ جو ہے یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب الى ربك فارغب کی جو بات ہے، نہیں مطلب یہ کہ میرا کہنے کا مطلب یہ بک جو ہے، یہ قرآن پاک، اٹ از اے بک آف ٹوڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی، ترجمان القرآن کے حوالے سے محترم جناب احمد ابو سعید صاحب نے تشریحات اور نوٹس پیش کیے ہیں، اور بہت ہی دل نشین اور عام فہم اور ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ تو اس موقع پہ میں چاہتا ہوں کہ عربی زبان کی کچھ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے، اس لیے کہ جو چیزیں اب تک ہم پڑھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ لم نشرح، لم جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس سے پہلے آتا ہے اور لاسٹ لیٹر کو جزم دے دیتا ہے، لم نشرح۔
اور صدرا, وزرا, زہرا, ذکرا, یہ چاروں پر بھی زبر ہے تو یہ آبجیکٹ یعنی مفعول بن رہا ہے. صدر کی جمع آتی ہے صدور, وزر کی جمع آتی ہے اوزار, زہر کی جمع آتی ہے ظہور. اور یہ تینوں جمع جو ہیں قرآن مجید میں آئے ہیں, صدر کی جمع بھی, وزر کی جمع بھی, زہر کی جمع بھی. اور ذکر مصدر ہے اور یہ چاروں جو ہیں معرفہ جو ابھی آپ سبق ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, کسی بھی اسم کا ضمیر کی طرف اضافت کرنا تو یہ بھی چیز متعین ہو جاتی ہے. اور الفاظ کا جو زور ہے اس کو آپ غور کریے, صدرکا, وزرکا, ظہرکا, ذکرکا. اور وضعنا ابھی ہم نے جو ابھی تک جو زبان پڑھی ہے اس کے اندر جو الفاظ اور معانی آ رہے ہیں, میں آپ حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں کہ صلہ یعنی ہیلپنگ ورب جیسے بدل جاتا ہے تو اس کے ساتھ معنی بھی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی ایک مثال یہاں پر بھی آ گئی ہے کہ وضع ہم نے پڑھا تھا کیپنگ, رکھنا, لیکن یہاں پر وضع کے معنی ہو رہے ہیں اتارنا, ٹیک اوے, ٹوک اوے. تو یہاں وضعنا کے معنی اتارنا اور ہٹانا کے معنی کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وضع کے ساتھ جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ان ہے, وضع ان. اور یہی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورہ انفال میں, سورہ آراف میں, 8ویں پارے کے سورہ آراف میں ہے کہ وہ نبی تم میں سے آئے ہیں وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, کہ اللہ کے رسول کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کے اوپر جو بوجھ ہے یعنی دوسری رسم و رواج کا, غلط چیز عقائد کا, غلط اعمال کا, تو وہ نبی وہ بوجھ اتارتے ہیں. اور یہاں پر دو الفاظ کی جو تشریح میں نے کی ہے, انقذا جو ڈائریکٹ یوز ہو رہا ہے, اور رفع کے ساتھ جو ہے وہ لکا, لام جو ہے حرف علت, حرف جر جو ہے, شرح کے ساتھ لی, وضع کے ساتھ انقذا ڈائریکٹ ہے اور رفع کے ساتھ لی ہے. اور ماشاءاللہ ابھی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کی تشریح بھی دل نشین تشریح آپ نے پڑھ لی ہے کہ مع کیوں فرمایا گیا, کہ فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہونا چاہیے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے. تھوڑی سی اور بھی میں آپ کو اس کی ڈیپتھ میں ہم لوگ چلتے ہیں. اور آپ نے پڑھا ہے نا کہ انا کا ایک نون ہوتا ہے اور دوسرا خبر ہوتی ہے, تو انا کا نون جو ہے وہ بعد میں کر دیا گیا ہے یہاں پر, ان یسرن مع العسر, ان یسرن مع العسر ایسا ہے زبان کے لنگوسٹیکلی سینٹینس فارمیشن کے حساب سے. اسی طریقے سے آگے کی آیت میں بھی ان یسرن مع العسر, لیکن قرآن مجید نے پہلے تنگی کو لایا کہ بندہ جو ہے پہلے تنگی کو دیکھتا ہے تو ہمت ہار جاتا ہے. اور جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں تو اللہ کے رسول کو صحابہ, اللہ کے رسول کو تسلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ بھی ان حالات سے دوچار ہیں. تو ان کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو موجودہ تنگی, یہ موجودہ جو حالات ہیں, جو سرکمسٹانسز ہیں, جس طرح کے جو ہے سچویشنز پیدا ہو رہی ہیں, تو وہ زیادہ دیر نہیں ہے, یسرن آسانی آنے والی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مرتبہ بیان فرما کر ہمارے لیے, ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے, کمزور عزائم کے بندوں کے لیے حوصلہ عطا فرمایا ہے. اور ایک خاص نقطہ کہ جو ایک آدمی دعوتی مشن میں جڑا ہوا ہے, دعوتی کام کر رہا ہے, اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نبوت سے پہلے تو تجارت اور مضاربت اور پارٹنرشپ کی ہے, لیکن نبوت کے بعد, ذمہ داری کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو کافی سپورٹ کیا اور آپ پوری دولت آپ کے حوالے کر دی, تو اللہ کے رسول مطمئن بھی ہو گئے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو نبوت کا جو کام ہے, جو ذمہ داری ہے, وہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کام سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو جما لیں, نصب ہمارے جما لیں اپنے آپ کو,
کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کس طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا گیا ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے جما دیں کس بات پر؟ اللہ کی عبادت میں. تو معلوم ہوا کہ ایک تو دعوتی ہمارا کام ہے اور دوسرا ہماری اپنی ذاتی زندگی ہے. اور پھر اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اللہ کی طرف راغب ہونا. یہاں پر ایذا جو ہے وہ پاسٹ ٹینس کے ساتھ آیا ہے. اس کو یاد رکھیے کہ ایذا جو ہے پاسٹ کے ساتھ اور پریزنٹ کے ساتھ دونوں آتا ہے. تو اور جب پاسٹ کے ساتھ آئے گا تو پریزنٹ ٹینس کے معنی دیتا فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں، جب آپ کو فراغت مل جائے. اور انصب اور ارغب جو ہے یہ فعل امر ہے. ماشاءاللہ کافی بہترین تشریحات آپ کے سامنے آئی ہیں. صرف ایک بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشکل ترین وقت میں، جیسے ابھی ہندوستان کے حالات آپ مان لیجئے کہ کسی قدر مکی زندگی سے ملتے جلتے ہیں، لیکن اتنے خراب نہیں ہیں جتنے مکے میں تھے. کہ مکے کے حالات تو یہ تھے کہ اتنے بدترین حالات ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ بلبلا اٹھ رہے ہیں. تو لیکن ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی فرمائی ہے کہ شرح صدر کہ ایمان اور اسلام، اور پھر اس کے اوپر اس کام پر ہم اگر جڑے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کا جیسے نام نامی کو بلند فرمایا، کلمت اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو قائم فرمایا. تو آج اسلام اور مسلمان بھی انہی قربانیوں کے راہوں سے چل کر سرخرو ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ سرخرو فرمائے، اس کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں جو وقت اور جو صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین آمین، جزاک اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ ریاض الصالحین آپ کی اسکرین پر ہے، اور الحمدللہ اب تک ہم لوگوں نے 9 احادیث مبارکہ پڑھ لی ہیں. تو یہ 10ویں حدیث مبارکہ ہے. وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ عبد الرحمن بن صخر ان کا نام ہے. وعن ابی ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صلاۃ الرجل فی جماعت، آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ. یہاں پوری آسانی، آپ حدیث کو میں نے اس لیے بھی آپ کے سامنے لا لیا ہے، آپ حضرات کو میں ریاض الصالحین عربی میں اس لیے بھی پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی زبان اور حدیث کی زبان، اور اس کے اندر جو ہے جو لیول آف عربک اور گرامر ہمارا ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہیں کہیں آپ کو تھوڑی سی دقت پیش آئے. آپ جیسے جیسے ڈکشنری فالو کرنا شروع کریں گے اور بھی خود اعتمادی آپ کے اندر بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے. صلاۃ الرجل فی جماعت، کوئی مشکل نہیں ہے. ترجمہ، آدمی کا نماز پڑھنا جماعت میں یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. تزید علی صلاتہ، زیادہ کرتا ہے اس کی نماز پڑھنے پر، اس کی زیادہ کرتا ہے. کیا زیادہ کرتا ہے؟ آگے آ رہا ہے. فی سوقہ، کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے بازار میں، اپنے بازار میں مطلب اپنے ایکٹیویٹیز میں، اپنے کام کاج میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں مارکیٹ میں ہی ہو، تو اس کے آفس میں، اس کی اپنی جگہ پریمیسز میں. تو اپنے کام کاج میں، اپنے بازار میں وہ بیٹھی ہی اور اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے. کتنا زیادہ درجہ رکھتا ہے؟ 20 درجہ. بضع کہتے ہیں 3 سے لے کے 9 تک، کم سے کم 3 اور لاسٹ جو ہے وہ 9 ہے. تو 9 کے نمبر کو آپ مان کر چلیے 20 درجہ، 29 درجے جو ہے زیادہ ہے. تو گھر میں نماز پڑھنا، اپنی پریمیسز میں نماز پڑھنا، اس کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے میں 29 درجے جو ہے زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ تو ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز کا کیا اجر و ثواب ہے. اس کی وجہ بھی واضح وذالک، اور یہ اس وجہ سے ہے
अन्न अहदहुम, कि बेशक तुम में से कोई भी, इज़ा तवज़्ज़अ, जब उसने वजू किया, फ़अहसनल वज़ूअ, और वजू को बेहतरीन अंदाज में किया, सुम्मा अतल मस्जिदा, फिर मस्जिद आया, ला युरीदु इल्ला सलाता, उसका इरादा सिर्फ नमाज पढ़ना है, ला युरीदु इल्ला सलाता, वो इरादा नहीं करता है मगर सिर्फ नमाज का, ला यनहज़ुहु इल्ला सलातु, उसको नहीं लेकर आई मगर नमाज, नहाजा यनहज़ु के माने हैं लेकर आना, तो उसको लेकर नहीं आई मगर नमाज, यानी नमाज ही उसकी ड्राइविंग फोर्स है। सुम लम यख्तु खुतवतन, उसने कोई कदम नहीं उठाया, इल्ला रुफिअ लहु बिहा दरजतन, मगर बुलंद कर दिया गया उसको उसके जरिए से एक दर्जा, तो एक कदम उसने उठाया, एक दर्जा बुलंद हो गया। वहुत्ता अन्हु बिहा खतिअतुन, और उससे हटा दिया गया, मिटा दिया गया एक गुनाह, हत्ता यदखुलल मस्जिदा, यहाँ तक कि वो मस्जिद पहुंच जाता है, मस्जिद में दाखिल हो जाता है। जितने कदम हमारे उठते हैं उसके ऊपर एक दर्जा, और एक कदम हम दूसरा उठाते हैं एक गलती की माफी। फईदा दखल मस्जिदा, फिर जब वो मस्जिद में दाखिल होता है, काना फी सलाती, तो वो नमाज में होता है, मा कानती सलातु हिय तहबिसुहु, ये थोड़ा सा समझिए कि वो नमाज में होता है, जब वो मस्जिद में दाखिल हो गया तो नमाज में होता है, कब तक, माँ, जब तक, कानती सलातु हिय तहबिसुहु, कि नमाज ही उसको रोके हुई है, नमाज ही उसको रोके हुई है। वल मलाइकतु युसल्लूना अला अहदिकुम, और फरिश्ते उसके ऊपर दुरूद पढ़ते हैं। अब यहाँ फरिश्ते दुरूद पढ़ने का मतलब फरिश्ते दुआ करते हैं, और फरिश्ते तुम पर दुआ करते हैं, मादाम फी मजलिसी, यहाँ तक कि बाकी रहता, दामा यदूमु बोल तो वही काम अंजाम देते रहना, उसी में लगे रहना। मादामा का मतलब है कंटिन्यू करना, कि कंटिन्यू वो अपनी मजलिस में बैठा हुआ है, अल्लदी सल्ला फीही, कि जिसके अंदर उसने नमाज पढ़ी। और पीछे जो हदीस में लफ्ज आया था कि फरिश्ते दुआ करते हैं, तो दुआ के अल्फाज क्या है, यक़ूलूना, वो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाहुम्मा रहमहु, ऐ अल्लाह आप इस पर रहम फरमाइए, अल्लाहुम्मा ग़फिर लहु, ऐ अल्लाह आप इसकी मग़फ़िरत फरमाइए, अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, ऐ अल्लाह आप इसकी तौबा कबूल फरमाइए, मालम यूज़ी फीही, कि उसने किसी को तकलीफ नहीं दी उसमें, कब तक, जब तक कि वो किसी दूसरे को अजियत ना दे, मालम युहदिस फीही, यहाँ तक कि उसमें वो बेवजू ना हो जाए, तो बावजू है तब तक, और जब तक कि दूसरों को गैर गलत बातें ना करें। जो मस्जिद चले गए, वहां पर हम कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, डांट रहे हैं, बुलंद आवाज से बोल रहे हैं, तो ये हदीस मुबारक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से जो रिवायत है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज तो एक ही है, लेकिन उस नमाज के लेवल और उस नमाज के दर्जों के फर्क को अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, कि फर्क ये है कि जमात से आदमी नमाज पढ़ता है तो उसका दर्जा और उसका अजर सवाब ज्यादा होता है, और वो नमाजी के एतबार से एक नमाज का सवाब एक नमाज के बराबर, दो के बराबर, तीन के बराबर, वो एक नमाज 29 नमाजों के दर्जा जो है ज्यादा हो सकती है वो, लेकिन वो डिपेंड करती है किस पे, आदमी की नीयत पर। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बयान फरमाया कि इतना ज्यादा अजर सवाब क्यों है, कि उसने जो है मस्जिद जाने की नीयत से वजू किया और फिर मस्जिद आने के लिए बेहतरीन तैयारी की, और वो मस्जिद पहुंचा तो पूरे एहतमाम और एहतराम से रहा, और एक एक कदम जो चलना है उसकी वजह से भी उसकी नमाज का अजर सवाब ज्यादा हो रहा है। और वही चीज घर पे अगर वो पढ़ लेता तो उतना एहतमाम की उसको जरूरत नहीं थी। तो ये हदीस मुबारक। इसके बाद 11वीं हदीस मुख्तसर सी है, हम इसको भी मुकम्मल कर लेते हैं। वान अन 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 अबिल अब्बासी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये रिवायत है हजरत अब्दुल्ला से। किनसे है, हजरत अब्दुल्ला। यहाँ पर देखें आप, ये हजरत अब्दुल्ला है,
یہ حضرت عبداللہ کون ہے؟ حضور کے تایا ہیں حضرت عباس، ان کے بیٹے ہیں، اور بہت جلیل القدر صحابی ہیں، بڑا علمی اعتبار سے اور قرآن مجید کی تفسیر کے اعتبار سے بہت بڑا مقام ہے حضرت عباس، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ ان کی روایت یہ رہی ہے کہ یہ اپنے باپ کا نام رکھتے ہیں عرب، جیسے حضرت عبداللہ ان کے والد ہیں عباس، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی رکھا تھا عباس، اسی لیے ان کو کہا گیا ابو العباس۔ تو چونکہ باپ بھی عباس ہیں اور بیٹا بھی عباس رکھ لیا تو ان کی کنیت ہو گئی ابو العباس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور عنہما کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ خود بھی صحابی ہیں اور حضرت عباس حضور کے تایا یہ بھی صحابی ہیں، تو اس لیے عنہما ہم نے کہا۔ عن رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فیما یروی عن ربی، یہ ٹرم تھوڑا سا دیکھیے کہ یہ ان حدیثوں میں ہیں جو اللہ کے رسول خود روایت کرتے ہیں اپنے رب سے۔ تو یہ حدیث قدسی کے لیے یہ اس طرح کی ٹرمینالوجی، اس طرح کی چیز کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول خود بھی روایت کر رہے ہیں، خود بھی نریٹ کر رہے ہیں اللہ سے، تو مطلب ہے کہ حدیث قدسی ہے۔ اور حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائیوں کو اور برائیوں کو لکھ دیا ہے، حسناتی جمع ہے، سیئاتی یہ بھی جمع ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب پلورل میں جو ہے آبجیکٹ کی صورت میں زیر کے ساتھ آتا، ہم نے پڑھ دیا۔ اللہ نے اچھائیاں اور خرابیاں لکھ دی ہیں، ثم بینا ذالک، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کلیئر بھی فرما دیا، اس کو واضح بھی فرما دیا۔ فمن ہم بحسنۃ، ہم یہم بولے تو ارادہ کرنا، انٹینڈ، پھر جس کسی نے کسی اچھائی کا ارادہ کیا، فلم یعملھا، اور اس کو عمل نہیں کیا، یعنی اس کو انجام نہیں دے سکا، ارادہ تو کیا ہے لیکن اس کو انجام نہیں دے پایا، کتبہ اللہ تبارک و تعالی عنہ حسنۃ کاملۃ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اپنے یہاں ایک مکمل خوبی، ایک مکمل اچھائی لکھ لیتے ہیں، صرف نیت کرنے کی بنیاد پر، کہ نیت کر لیا تو اس کو اجر و ثواب مل گیا اور اللہ کے یہاں لکھ دیا گیا۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اس نے ارادہ بھی کیا اور اس کو انجام بھی دیا، كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو لکھ لیتے ہیں 10 گنا، 10 حسنات 10 نیکیوں کے برابر، اور اس کو کہاں تک؟ إِلَى 700 ضِعْفٍ 700 درجے تک، 10 سے لے کے 700 اگر انجام دے دیا اور نیت کی بنیاد پہ اس کا لیول جو ہے وہ بڑھتا جائے، الا اضعاف کثیرہ، کئی گنا، اضعاف مانے ڈبل، کثیرہ زیادہ، یعنی بہت زیادہ درجے اس کے لکھے جاتے ہیں، 700 سے بھی زیادہ۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر اس نے کسی برائی کا ارادہ کیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور وہ برائی کو اس نے نہیں کیا، كَتَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتے ہیں مکمل، ایک مکمل نیکی، کہ برائی کرنے کا ارادہ تو ہے لیکن نہیں کیا، تو نہیں کرنے پر بھی جو ہے نیکی لکھی جاتی، یہ ہے شان کریمی۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور اس برائی کو انجام بھی دیا، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو اس کو ایک ہی برائی لکھی جاتی۔ تو یہاں پر اس حدیث میں بندے مومن کے ارادے اور بندے مومن کے عمل کو بتایا گیا ہے کہ بندے مومن کی نیت، جو نیت اور ہوتی ہے، اس بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا السلام علیکم احسان۔ مفتی صاحب۔ جی باقیہ صاحبہ، یہ ہمہ جو ہے، ہم من الہم والحزن الگ ہے مفتی صاحب؟
ہاں ہم جو ہوتا ہے وہ کیا بولتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے ڈپریشن کے لیے بھی ہے، اور ہما یا ہم جو ہے فعل کے ساتھ آئے گا تو ارادہ کرنا ہے. جی اور ایک یہاں پہ پوچھنا تھا جی بتائیے. یخت خطوطن ہے، لم یخت خطوطن ہے نا، اس کا مطلب ہے ہاں خطا یختو ایک منٹ اوپر آ جاتا یہ ہے. یہ جو ہے خطوتن ہے، ٹھیک ہے. جی تو اصل میں کیا تھا، یہ لم یختو تھا. جیسے خطوتن آگے آیا ہے تو خطوتن مانے قدم. جی اور پھر قرآن مجید میں بھی آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. خطوات الشیطان. گڈ. تو خطوات جو ہے یہ اس کا جمع ہے، واحد خطوتن ہے. خطوتن مانے قدم، اور قدم کو مطلب ہے کہ اب ہم قدم سے چلنا، قدم کو لے کے بنا رہے ہیں. تو خطا یختو، تو وہ جو خطا اردو کی ہے وہ حمزہ کے ساتھ ہے. خطا ان مانے خطا کرنا، مسٹیک. جی یہ واو کے ساتھ ہے. خطون خطوتن مانے چلنا، خطا یختو چلنا. جزاک اللہ. جی آگے جو ہے ہم لوگوں کا درس قرآن 30واں پارے کے الحمدللہ آخری سورت کریمہ، آخری سورت باقی ہے. تو اس کا درس قرآن پہلے سے بتائے تھے. جی کون؟ نسرین جہاں، نصرت جہاں صاحبہ، دونوں بہنیں. کون کیا کریں گے ذرا بتا دیجیے. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. جی میں نہیں کر سکتی نیکسٹ ویک، تھوڑا گھر میں بیمار ہے بچے، جی اس لیے. نسرین جہاں صاحبہ. ہاں انہوں کر لیتے ہیں. میں حدیث کر لوں گی انشاءاللہ. حدیث کریں گے. ماشاء اللہ. حدیث بھی جو ہے کافی طویل ہے، دیکھ لیجیے. مولانا ہما کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ جی کس کا؟ ہما، یہ فعل مضاف ہے نا مولانا، ہما اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نہیں ہما پاسٹ ہے. اچھا ہما یہم. ہاں میم میم ہوگا کیا؟ ہاں میم مضاعف. اور مولانا اس کے نیچے لکھا ہوا ہے وہذا لفظ مسلم. اچھا وہ اگلی حدیث کا ہے. جی وہذا لفظ مسلمین. جی ایسا یہ پہلی بار پڑھے نا مولانا ہم لوگ. ہاں وہذا لفظ مسلمین، یہ امام مسلم کے الفاظ ہیں. مسلم شریف ہے نا، حدیث کی 2 کتابیں ہیں. جی یہ متفقن علیہ بول رہے ہیں. تو متفقن علیہ کا مطلب یہ کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف دونوں میں آئی ہے، لیکن یہ جو الفاظ حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے یہ مسلم شریف کی ہے روایت. جی مولانا. اور نیچے لکھا وہ قولہ ینحزہ، تو اس کو جو ہے سمجھاتے ہیں کہ وہ ینحزہ کو جو ہے ہوا کہ یہ جو فعل ہے یہ بفتح الیاء، یا کے زبر کے ساتھ، والہائی اور ہا کے زبر کے ساتھ، وہ بھی زائی اور زا کے ساتھ ہے، را نہیں ہے. ینہر بولے تو پھر وہ ہو جائے گا جھڑکنا. واما السائل فلا تنہر، وہ بھی زائی زا کے ساتھ ہے. ایخرجہ وینہزہ، یعنی نکالنا اور اس کو ابھارنا ہے. یہ لفظ کا جو ہے تھوڑی سی تحقیق انہوں نے یہاں پیش کی. تو درس قرآن میں جو ہے سورۃ التین باقی ہے. یہ آخری درس 30ویں پارے کا وہ جو ہے آخری درس، چونکہ سورہ علق سے ہم لوگوں نے پہلے کر لیا ہے. یہ کون کریں گے؟ اگر یہ آج کا درس سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، اور اگر کوئی دوسری تیار نہیں ہے تو خادم تیار ہے. اگر اجازت ہو تو لوگوں کی بھی اب مرضی معلوم کر لیجئے پہلے کون تیار ہے پہلے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کروں گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تمنا خاتون ہے. جی تمنا خاتون 30ویں پارے کا سورۃ التین کا جو ہے درس کی تیاری کرے. ٹھیک ہے. یہ تمنا خاتون کہاں کے؟ حیدرآباد کی ہیں؟ تمنا خاتون بہار سے ہیں، حیدرآباد میں پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اور ان کے ساتھی ہیں تبسم خاتون.
ये दोनों सहेलियां हैं माशाल्लाह। चलिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला। जी बोलिए तमन्ना। सवाल है जी बोलिए। जी। आज जो हदीस हम लोग सुने हैं जिसमें मर्दों की नमाज के मतलब जमात से पढ़ने का सवाब ज्यादा है मतलब बेजमात पढ़ने की, तो हम लोग नहीं पढ़ते तो इसका मतलब सवाब उन लोग से कम मिलता है मर्द लोगों से। हाँ, आपका जवाब हदीस में ही है, हदीस में ही है। क्या है यहाँ पे देखिए, सलातुर रजुली, क्या है ये? जी क्या है, क्या जवाब मिला बोलिए। मर्दों की नमाज। मर्दों की नमाज का है, ठीक है। औरतों पे जमाती नहीं है, तो इसलिए ये मर्द आदमी की नमाज का। और फिर खवातीन के लिए उनका घर खुद जो है इतना जो है उनको सवाब मिलेगा जितना मर्द को मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने में मिल रहा है। और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के लिए अपने घर में भी, एक तो जो है हमारे यहाँ दीवान खाना बोलते हैं, जैसे मेहमान खाना होता है, फिर उसके बाद जो है हॉल होता है, फिर उसके बाद बेडरूम होता है। तो अल्लाह के रसूल के हदीस के अल्फाज हैं कि आपका ड्राइंग रूम से जो है आपका हॉल बेहतर है, आपके हॉल से जो है आपका बेडरूम बेहतर है। तो ये मतलब है कि आप जितनी तन्हाई में आप इबादत करें ये इतना बेहतर है। और आज सूरतुल इंशिराह में हमने पढ़ा फैदा फरागता फंसब, कि इबादत के लिए यकसू होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कबूल फरमा ले, आमीन। और फिर आप हजरात को भी अल्लाह तबारक व तआला मुअल्लिम कुरान और दाई कुरान हम सबको फरमाए। आमीन। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और एक छोटा सा ऐलान है, छोटा सा एक ऐलान क्या है कि कल मेरी अहलिया की छोटी सी सर्जरी है, कि क्या बोलते हैं साइनस का जो प्रॉब्लम है, तो उसकी जो है कल सुबह जो है अपॉइंटमेंट हमने लिया है। तो कल इंशाल्लाह 10 बजे उनकी सर्जरी है। तो खास दुआओं की गुजारिश है, दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी नागहानी हालात से दो चार ना फरमाए, खैर खूबी से अल्लाह तबारक व तआला उनकी सर्जरी को कामयाब फरमाए। आमीन या अल्लाह। खास दुआओं की गुजारिश है। इंशाल्लाह फिर परसों मुलाकात होती है पीर को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।